ایک لیڈر کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، تو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے سامنے بہت سارے لیڈر، اور میں سب سے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ سے بڑا کائنات نے کوئی لیڈر پیدا نہیں کیا۔ لیڈر کی بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، اور بلا شبہ اس کے اوپر بہت ساری کتابیں، بہت سارے لیکچر، اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک لیڈر کی، ایک قائد کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک قائد کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ سے، اپنے محتاطوں سے وہ کام لیتا ہے جس کے وہ اہل ہوتے ہیں، جو وہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک قائد کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھتا، ان کے برابر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات میں بڑا تو کوئی نہیں نا۔ لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں، اور سواری چونکہ کم تھی، سواریاں اونٹنی، اور اونٹ جو ہے اس کے اوپر تین آدمی تھے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے، ایک تو آپ خود تھے، دوسرے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ابی لبابہ تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دو آدمی اوپر بیٹھتے تھے، ایک آدمی جو ہے وہ مہار پکڑ کے یا ویسے پیدل چلتا تھا۔ اب باری باری، اچھا اب ہوا یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی کہ آپ پیدل چلیں، تو جو دوسرے دونوں ساتھی تھے، یعنی حضرت علی نے بھی اور حضرت ابو لبابہ نے بھی عرض کی، اللہ کے رسول ہم آپ کی طرف سے چلتے ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہیں، آپ کیوں پیدل چلتے ہیں؟ اور اس میں کوئی تعجب والی، میں بھی ہوتا، آپ بھی ہوتے، کہ جو بھی ہوتا وہ یہی بات کہتا۔ اب یہ دیکھیے ایک قائد کی خوبی کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انتما باقوی منی، دیکھو بات سنو، تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی و طاقتور نہیں ہو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وما انا باغنی منکما عن الاجر، اجر و ثواب کی مجھ کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ جو پیدل چلنے والا ہے اس کے ہر قدم چلنے کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ قائد اور لیڈر کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان کے برابر، اگر وہ پیدل چلتے ہیں تو قائد جو ہے وہ بھی پیدل چل رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا کہ آپ اوپر بیٹھے رہیں اور آپ سواری پہ سفر کریں اور ساتھی جو ہے پیدل چلیں، نہیں، برابر۔ جب باری اپنی آئی ہے تو آپ پیدل چلے ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا دیکھو نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور نہ یہ ہے کہ مجھے اجر و ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی تھوڑی دیر چلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیرہا کے مقام پر جا کر ابی لبابہ، انہوں نے کہا ابو لبابہ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ مدینہ شریف کے اندر ان کو اپنا قائم مقام گورنر بنا کے بھجوا دیا۔ اب تیسری سیٹ خالی ہو گئی۔ ایک اور شخصیت جس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں گے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اوپر یا آپ کے ہم سفر ہونے کا شرف حاصل ہو۔ جس شخصیت کو عزیزو یہ شرف حاصل ہوا اس کا نام تھا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قوی البدن تھے، انتہائی طاقتور، بہادر، دلیر، ہم اپنی زبان میں جس کو کہتے ہیں فدائی، یہ فدائی قسم کے آدمی تھے، تیز بھاگنے والے، بہادر۔ اس زمانے میں جو اونٹوں کو چرانے والے تھے نا، آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا جو اونٹ کا رائی ہے، جو اونٹ چراتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بدو ہے، لیکن اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے جو اونٹ تھے وہ چرایا کرتا تھا، اور میں اگر ذرا سستی کرتا تھا میرا باپ مجھ کو مارتا تھا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز یہ کیا تھا کہ آپ اپنے ان ساتھیوں سے جو بھی آپ کے سوارڈینیٹ تھے،
مثلا حضرت بلال، ان سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے تلوار چلاؤ، ہر چند کے وہ بھی مجاہد تھے، وہ بھی بدر میں شریک ہوئے، لیکن ان کی خوبی جو ہے وہ حضرت بلال جو ہے وہ اذان کہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی جب ہم خوبی دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ایک سپہ سالار تھے، ایک جنگجو تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کے وہ لڑائی کرتے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ فقیہ تھے یا قاری قرآن تھے، ٹھیک ہے وہ قاری، ہم سامنے سارے مسلمان قاری ہیں، ہر آدمی کا اختصاص ہے۔ لو جی ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو مرثد بن ابی مرثد، ہاں بھائی مرثد، سب ساتھیوں کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ کتنا بہادر جری۔ مرثد بات سنیں، تم سے ایک کام لینا ہے، اللہ کے رسول حکم کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قریش نے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، کمزور مسلمان جو کہ ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن اہل مکہ نے ان کو قیدی بنا کر، ان کو محبوس بنا کے رکھا ہوا ہے، جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایسا کرو کہ تم جاؤ مکہ جاؤ، ٹارگٹ بناؤ اور ان کو آزاد کر کے تم نے مدینے کے راستے پہ چلانا ہے۔ ان کو ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا میں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اسی وقت تیار ہو کے چلے گئے۔ اور رہنے والے مکہ کے تھے، مکے کے ہر گلی محلے ہر چیز کو جانتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان ٹارگٹ بنا لیا۔ اور وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک تزکیہ نفس تھا، ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ یہ خوبصورت تھے، جوان تھے۔ لو جی ہوا یوں کہ چاندنی رات، اور ان کی مکہ کے اندر ایک پرانی معشوقہ تھی، اس کا نام تھا عناق۔ عناق نے دیکھا، او لمبے قد کا خوبصورت اس کا سایہ نظر آیا۔ عناق نے پہچان لیا یہ بدکار عورت تھی، اس نے آواز دی، ہلا مرثد۔ تو مرثد نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا ایسا کرو آج رات ہمارے ساتھ گزارو۔ تو مرثد نے جواب میں کیا کہا، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جس کی تو دعوت دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، زنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اب جس وقت اس نے انکار کیا نا مرثد نے، تو اس کو جناب ہے غصہ آ گیا، غیرت آ گئی، اس نے شور مچا دیا، اس نے لوگوں اہل مکہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ وہ جو تمہارے قیدی چھڑوا کے لے کے جاتا ہے نا، یہ وہ بندہ ہے۔ مرثد کہتے ہیں کہ میرے پیچھے 8 آدمی لگ گئے، 8 مشرکین، اور یہ میں نے ان کی خوبی پہلے عرض کیا، یہ بھاگنے والے اور پہاڑوں کے اوپر چڑھنے والے ہیں جی، یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، وہ بھی پیچھے پیچھے چڑھ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو آندھا کر دیا، حالانکہ میں ان کے سامنے تھا لیکن میں ان کو نظر نہیں آیا۔ نہ جی وہ مجھے تلاش کرتے کرتے تھک گئے، چلے گئے۔ اور مرثد کی خوبی یہ دیکھیں کہ جو مشن اپنے گھر سے لے کے نکلے تھے اس کو پورا کیا۔ وہ جس کا ٹارگٹ بنا ہوا تھا، کہتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بھاری جسم کے تھے، انہوں نے کیا کیا، گئے اس کی جا کے زنجیریں کھولی، ہاں جی اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا بھاری بار کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کو مدینے کے راستے پہ چھوڑ دیا۔ عناق کے ساتھ محبت تھی، پرانی معشوقہ تھی نا اسلام لانے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو اجازت دیجیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وحی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ کدھر گئے ہمارے ملک صاحب ہیں؟ ملک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ مجاہد صاحب کو ایسا واقعہ بیان کیا کریں جس کے ساتھ کوئی آیت بھی اس کے ساتھ جڑتی ہو۔ مرثد کے حق میں، یعنی اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مرثد نے اجازت طلب کی، عناق بدکار عورت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد کسی مشرک عورت کے ساتھ یا زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ اسی طرح زانی مرد اور زانی عورت، مراد یہ ہے کہ جو زانی ہے وہ زانیوں کے لیے، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ تو بہرحال عزیزو، یہ مرثد بن ابی مرثد
رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے تھا کہ انتہائی زیادہ فدایانہ زندگی گزارنے والے مرثد بن نبی مرثد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ جس چیز سے اسلام نے روکا ہے اس کو تربیت جو ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔